السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ سب کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی ویڈیو ہے اس میں پیپر کے متعلق پیپر کا پیٹرن وغیرہ اس طرح کی چیزیں سارا کچھ بتائی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پیپر کے متعلق بتانے سے پہلے میں ایک جو ماڈل پیپر میں جو ایک چیز ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، شاید میں تھوڑا ایکسپلین نہیں کر سکا، یہاں پتہ نہیں لگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو عربی کی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ حدیث ہو گئی یا آیات ہیں، یا اس کے علاوہ جو سوالات میں جو اگر کسی میں نے عربی کے جو الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا شاید میرے خیال سے پچھلی ویڈیو میں کہ جو آیت کے جو زبر زیر پیش ہے نا، اس میں عربی کے کچھ فونٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں جو شد ہوتی ہے، جب اس کے اوپر ہم زبر لگاتے ہیں تو زبر اوپر رہتی ہے، اور جب زیر لگاتے ہیں تو زیر لفظ کے نیچے نہیں جاتی، جس طرح بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ جو زیر ہے وہ نیچے نہیں جاتی، وہ بلکہ شد کے نیچے چلے جاتی ہے، وہ لفظ کے نیچے نہیں جاتی، شد کے نیچے چلے جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یعنی کہ وہ زبر لکھا ہوا ہے، زیر نہیں لکھا ہوا۔ اکثر اس کی جو ہے وہ 3-4 لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلط لکھا ہوا ہے، زبر لکھی ہوئی ہے تو زیر آتی ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ ایکسپلین کر دیا، ساتھ اس کے ثبوت کے ساتھ، یعنی کہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو عربی کے کچھ فونٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں زیر نیچے نہیں جاتی۔ تو خیر میں جو ہے وہ کام جو ہے میں کرتا ہوں اپنا ورک اس میں ان پیج پہ، تو اس میں تو زیادہ تر اسی طرح کی جو فونٹ ہیں ان کے نیچے نہیں جاتی۔ تو اگر کوئی فونٹ ایسا ہے کہ جس میں نیچے چلی جاتی ہے تو وہ دیکھنے والے جو ہیں وہ مجھے بتا دیں یوٹیوب پہ جو دیکھ رہے ہیں، تاکہ میں وہ فونٹ لگا کے تو یہ بھی جو ہے یہ میں شکایت دور کر دوں۔ اچھا، اگر جب ہم چلتے ہیں کہ اس کے پیپر کے جو پیٹرن کے بارے میں، سب سے پہلے ہم پیٹرن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو بچوں کا جو پیپر ہے کیونکہ وہ تھوڑا چھوٹا سا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بچوں کی جو ٹائمنگ ہے، ڈیٹ تو آپ کو پتہ ہے 16 نومبر بدھ ویڈنسڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ رات کو جو اس کی ٹائمنگ ہے، کیونکہ پہلے میں نے ووٹنگ کرتا تھا پہلے کہ دن، دوپہر اور رات کا کہ کون سا ٹائم۔ اب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ رات کا ہی رکھیں، آپ ووٹنگ بے شک رہنے دیں کیونکہ جواب رات کا ہی آنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس بار نہیں کیا۔ اگر کچھ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ووٹنگ کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا۔ تو خیر جو زیادہ تر جو ٹائم بتاتے ہیں وہ رات کا، تو رات کو میں نے ٹائم جو ہے وہ رکھا ہے عشاء کے بعد، کیونکہ زیادہ تر جو مساجد ہیں کئی شہروں میں جس طرح لاہور ہے، راول پنڈی ہے، جہاں جن لوگ جو مجھے جواب دیتے ہیں تقریباً سب کی نماز کسی کی 7:15 ہے، کسی کی 7 بجے ہے، تو 7:30 میرے خیال سے شاید اب کسی کی نماز نہیں رہ گئی، کیونکہ سب کا ٹائمنگ جو ہے وہ پیچھے آتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو میں نے ٹائمنگ رکھی ہے وہ ہے 8 بجے کی، لیکن 6:45 بجے کی جو 7:45 کی جو میں نے ٹائمنگ رکھی ہے وہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ 7:45 سے لے کر 9:30 بجے تک جو ہے بچوں کا ٹائم ہے، 7:45 بجے سے لے کر وہ میں نے اس لیے کیا ہے 7:45 سے، کہ جو بیچ میں 15 منٹ ہے وہ سب نے آنا ہے، حاضری وغیرہ لگوانی ہے، تو کافی ٹائم اس میں لگے گا، تو اس وجہ سے میں نے 15 منٹ پہلے رکھے ہیں۔ تو بچے میرے خیال سے شاید 10 سے 12 بچے ہیں، تو اس وجہ سے جو میں نے بیچ میں 15 منٹ کا ٹائم رکھا ہے کہ بچے آئیں گے، آ کے ان کے اٹینڈنس وغیرہ لگا دوں گا، تو پھر وہ ٹینشن فری ہو کے وہ آرام سکون سے اپنا جو پیپر ہے اس کی طرف چل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 8:30 بجے جو ہے وہ بچوں کا جو پیپر ہے وہ جو چارٹ ہے اس کے اوپر لگا دیا جائے گا، زوم پر انشاءاللہ تعالیٰ پیپر ہوگا۔ یہ ٹائمنگ آپ سامنے بھی آپ کے آ رہی ہے، 8:45 بجے، یعنی کہ 7:45 سے لے کے 7:45 سے لے کر 9:30 9:30 بجے تک کی جو ٹائمنگ ہے بچوں کی۔ اصل میں پیپر جو ٹائمنگ ہے وہ 1.5 گھنٹے کی ہے، ٹھیک ہے، 7 سے 8 اور 8 سے 9 اور 9 سے جو آدھا 30 منٹ تک 1.5 گھنٹے کا جو ٹائم ہے، اور 45 منٹ وہ ملا کے تو وہ تقریباً ہو گیا 2.25 گھنٹے کی جو ٹائمنگ ہے۔ اور بچوں کا جو پیپر ہے وہ 50 نمبر کا پیپر ہے، 50 نمبر کا۔ سب سے پہلے جو ایم سی کیوز ہیں وہ 15 ایم سی کیوز ہیں، 15 نمبر کی ہیں، کیونکہ 1 نمبر کی ایک ایم سی کیوز، تو 15 ایم سی کیوز 15 نمبر کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوالات ہیں، مختلف سوالات، وہ 13 سوال ہیں۔
ماڈل پیپر میں آپ کو جو میں نے دیا ہوا ہے اس میں 25 میں سے 15 میں نے MCQs دیے ہیں، اور جو سوالات ہیں وہ 25 میں سے 13 سوالات ہیں، جس میں 3 سوالات کی جو چوائس ہے، 10 سوالات آپ نے کرنے ہیں، 2 نمبر کا ایک سوال ہے، تو 20 نمبر کے یہ مختلف سوالات کا جو ایک حصہ ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آیت ہے، ٹھیک ہے، وہ 5 نمبر کی آیت ہے، آیت کا ترجمہ مختصر سی آیت ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے۔ ماڈل پیپر میں جو میں نے یاد کرنے کے لیے دی ہیں وہ بھی چھوٹی سی آیتیں دی ہیں، زیادہ لمبی آیتیں نہیں ہیں، تاکہ بچوں کو ٹینشن نہ ہو، مشکل نہ ہو یاد کرنے میں۔ تو 15، 20 اور 5 اور اس کے بعد 10 نمبر کی جو دعا ہے، اس میں دعا میں لازمی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی ذہن نشین کر لیں کہ یہ بات کہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے دعا کا نام اور دعا کا ترجمہ، عربی لکھی ہوئی ہے، نام اور ترجمہ لازمی طور پہ لکھنا۔ نام اگر نہیں لکھیں گے کہ اس کا 1 نمبر کٹ جائے گا، ترجمہ نہیں لکھیں گے، نام نہیں لکھیں گے تو اس کے 2 نمبر کٹ جائیں گے، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ چھوٹی سی ہیں، تو اس وجہ سے نام کے 2 نمبر ہیں، اور جو باقی ترجمہ ہے اس کا جو ہے وہ باقی 8 نمبر جو ہے وہ ترجمے کے ہیں۔ ترجمے میں غلطی وغیرہ ہوگی اس کے بھی نمبر کٹیں گے، کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتا تو کوئی مشکل نہیں ہے اتنا زیادہ، بس الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی لفظ آگے ہے پیچھے ہے، آپ اس کو آگے کر دیتے ہو، تو مثال کے طور پہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے ہی فوت ہوتا ہوں اور آپ کے نام سے ہی زندہ ہوں گا، تو اگر اس طرح کوئی لکھ دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس طرح کوئی لکھ دیتا میں آپ کے نام سے ہی فوت ہوں گا اور آپ کے نام سے زندہ ہوں گا اے اللہ، اگر اس طرح کوئی لکھ دیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لفظ غلط نہیں ہونے چاہیے۔ اگر لفظ غلط ہوں گے تو میں نمبر کاٹ دوں گا۔ اسی طرح سوالات میں اور MCQs میں سب سے مین بات یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ آپ نے ٹک کر دیا یا ایک جواب آپ نے لکھ دیا، اس کو رب کر کے یا اس کو ریموور پھیر کے آپ اس کو چینج کریں گے تو اس کے بھی نمبر کٹیں گے، کیونکہ آپ نے جو ایک مرتبہ لکھ دیا اس کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے لکھیں، اور والدین بچوں کا اس میں وہ نہیں دیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، آپ کی مہربانی۔ اور اورل پیپر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا کہ والدین جو ہیں وہ بچوں سے پوچھ کے، ٹھیک ہے، بے شک ایک ویڈیو کے شکل میں بھیج دیں مجھے، یا جس طرح کر کے بھی، لیکن کوشش کریں یا اس طرح کر لیں کہ خود ان کو پیپر بنا کے دے دیں تاکہ وہ اس کو حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ سارا خود نہ لکھیں، بے شک آپ ان کو پیپر بنا کے ایک دے دیں، کیونکہ آپ تو اس دن فری ہیں، آپ کا اگلے دن ٹیسٹ ہے تو آپ اس دن فری ہیں، تو آپ اس طرح کر لیں جو جن بچوں نے یعنی کہ جن کا میں نے اورل کا کہا تھا، وہ اس طرح کر لیں کہ آپ ان کو پیپر بنا کے دے دیں تاکہ وہ اس کے اوپر ٹک مارک کر لیں، یا جو بھی جس طرح کا بھی ہے۔ تو اورل سے تھوڑا یعنی کہ مشکل ہے، اورل ذرا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اسی ٹائم بچوں کا میں ٹیسٹ بھی لے رہا ہوں گا، تو اسی ٹائم اورل بھی لینا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو اسی لیے اس طرح کر لیں، آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور پیپر دینے کے بعد جو ہے جو پیپر کی تصویریں ہیں وہ صاف سی لے کے آپ نے مجھے بھیج دینی ہے، اور پھر جب پیپر وہ منگوانے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے مجھے انشاءاللہ TCS کروا دینے ہیں، تو یہاں جس طرح بھی جو بھی سچویشن بنے گی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا۔ یہ جو ہے وہ بچوں کے جو پیپر کے متعلق ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آگے جو بڑوں کا جو پیپر ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں، تاکہ یہ والی ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو اسی لیے یہ والی ویڈیو میں یہاں پہ مکمل کرتا ہوں۔ جو اگلی ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑوں کے متعلق بتاؤں گا کہ بڑوں کا پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے۔ آپ کو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم۔